بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر فرمائے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں بھی بندوں کو بتا دی ہے۔ جو شخص ان چابیوں کو تھام لیتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں رہتا، چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ رزق کے 16 دروازے کیا ہیں۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے، اس سے مانگنے اور اس پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ جو لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ لاکھوں کماتے ہیں مگر دل بے سکون رہتا ہے، قرض ختم نہیں ہوتے، گھریلو جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں اور پیسہ ہاتھ میں آ کر بھی پھسل جاتا ہے، کیونکہ نماز رزق کو باندھ کر رکھتی ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، مگر جو بندہ اپنے غلطیوں پر نادم ہو کر بار بار استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ہی نہیں بلکہ اس کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے بارش برساؤں گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کروں گا۔ یعنی استغفار رزق کے بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ صدقہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی گھٹتا نہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ دراصل اللہ کے خزانے میں جمع کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 یا 70 بلکہ 700 گنا تک لوٹا دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ چوتھا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، حرام سے بچے، دھوکے، جھوٹ اور ناانصافی سے دور رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے ایسی جگہوں سے رزق دوں گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ پانچواں دروازہ نفلی عبادات ہے۔ نفلی عبادات وہ ہے جس سے بندہ اللہ کا خاص بن جاتا ہے۔ جب بندہ فرض کے بعد نفل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے، اور جو نفل چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے کاموں میں الجھا دیتا ہے، جس سے رزق میں تنگی آنے لگتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا ہے۔ یہ عبادت صرف سفر نہیں بلکہ گناہوں اور فقیری کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، حتیٰ کہ ان سے بھی تعلق جوڑنا جو آپ کو توڑ دے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتی ہے۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کی مدد ہے۔ یتیم، بیوہ، غریب اور مجبور لوگوں کی آنسو اللہ کو بے حد عزیز ہے۔ جو ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نواں دروازہ توکل ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ پوری کوشش کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ جو بندہ یقین رکھتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ 10واں دروازہ شکر ہے۔ شکر زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے ماننے کا نام ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس پر مزید نوازشیں کرتا ہے۔ 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ سلام، درود اور مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہونا گھر کے ماحول کو جنت بنا دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں فرشتے داخل ہوتے ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ والدین کی دعائیں وہ خزانہ ہیں
جو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جس گھر میں والدین راضی ہو وہاں فقیری کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ 13واں دروازہ ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ وضو صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ نور، حفاظت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ وضو کی حالت کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق کی خود حفاظت کرتا ہے۔ 14واں دروازہ نماز چاشت ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دن کے آغاز میں اللہ سے رزق مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ چاشت کی نماز تنگی کو بھگا دیتی ہے۔ 15واں دروازہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ یہ سورہ فقیری سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اسے معمول بنا لیتا ہے اللہ اس کے رزق میں غیب سے اضافہ فرماتا ہے۔ 16واں دروازہ دعا ہے۔ دعا بندے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ جاتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے رزق کے 16 دروازے۔ اگر ہم لوگ ان 16 دروازوں کو تھام لیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔